کرنٹ جو ہمارا ایکو سسٹم ہے آئی ٹی کا اور باقی چیزوں کا بالکل ضرورت نہیں تھی. گورنمنٹ کو پیسے چاہیے تھے. 5G رول آؤٹ جو ہے وہ ٹوٹیلٹی میں نہیں ہوا. کمپنیز کو لائسنس ملا ہے تو لائسنس کے ساتھ ساتھ ایک فریکوینسی بینڈ ان کو الوکیٹ ہوتا ہے. سیل ٹاورز ہیں اس کے اوپر جو ہارڈ ویئر ہے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے. 5G سروس کی لائسنسنگ کے بعد لانچنگ بھی ہو گئی، لیکن جب بات عملی ٹیکنالوجی کی آئی تو صارفین ایک عجیب پریشانی میں مبتلا ہیں. 5G سپورٹڈ جو موبائل ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں اگر 5G انٹرنیٹ اسپیڈ نہ ملے تو مایوسی جو ہے وہ بہت زیادہ فطری ہے، ممکن ہو جاتی ہے کہ یہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی موجود ہے، انفراسٹرکچر بھی تیار ہے، لیکن کنفیگریشن اور سرٹیفیکیشن کے معاملات نے اسے بریک لگا رکھی ہے. یہ معاملہ ہے کیا؟ اس تکنیکی پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ شکاگو سے خصوصی طور پر موجود ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ CEO اسٹارٹ وینچر خرم زبیری صاحب. خرم صاحب ویلکم ٹو سنو پاکستان. گڈ مارننگ. کہیے گا کہ بطور ایک کنزیومر مارکیٹ جہاں سروس پرووائڈرز کمپنیوں کی تعداد ہم دیکھ رہے ہیں کم ہو رہی ہے، فائنینشیل ماڈل میں 5G سروس کی پاکستان میں ضرورت کس قدر؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ، تھینکس فار ہیونگ می. دیکھیں، ضرورت سے پہلے سوال یہ کرنا ہوگا کہ کیا ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں. اس حوالے سے پھر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر اپنے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرتے ہیں. ایک بہت اچھی ایگزامپل ہماری موٹر وے کی ہے کہ جب موٹر وے لاہور ٹو اسلام آباد بچھائی گئی تھی تو اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی، اور اگلے 20 سال تقریباً وہ موٹر وے جو ہے اس پہ اکا دکا گاڑیاں ہی چلتی تھیں. لیکن یہ کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ ہاں واقعی میں فل یوٹیلائزیشن میں آ گیا. تو آپ کا سوال بالکل صحیح ہے کہ کیا ضرورت بھی تھی. تو کرنٹ جو ہمارا ایکو سسٹم ہے آئی ٹی کا اور باقی چیزوں کا، اس کے حوالے سے تو بالکل آپ کا صحیح کوشچن بنتا ہے کہ بالکل ضرورت نہیں تھی. لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ کو پیسے چاہیے تھے اور وہ آلریڈی ڈیلیڈ تھا. سنس 2024 جو ہے وہ اس پہ کام ہونا تھا، وہ 2 سال ڈیلے رہا. لیکن یہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو تقریباً $500 بلین مل گئے. یہ ہے اس کا جواب. اچھا خرم صاحب، ہم دیکھتے ہیں صورتحال یہ ہے کہ بڑے شہروں میں 5G سروس کے اشتہارات بھی ہر جگہ نظر آتے ہیں مگر سپیڈ 5G والی نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ سوری، آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ گئی تھی، لیکن میں جو سمجھ پایا ہوں اس میں یہ ہے کہ ابھی ایک بات جو آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ کہ 5G رول آؤٹ جو ہے وہ ٹوٹیلٹی میں نہیں ہوا. جب ہم لانچ کرتے ہیں، ایک تو اسپیکٹرم کو سمجھ لیں، ایک فریکوینسی ہوتی ہے جس کے اوپر یہ کام کرتی ہے 5G. اسی طریقے سے 4G کی اسپیکٹرم تھا، فریکوینسی بینڈ ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ان کمپنیز کو لائسنس ملا ہے تو لائسنس کے ساتھ ساتھ ایک فریکوینسی بینڈ ان کو الوکیٹ ہوتا ہے جس کے اوپر 5G نے کام کرنا ہوتا ہے، اور وہ فریکوینسی پھر کسی اور مقصد کے لیے یوز نہیں ہوتی. تو وہ ابھی ہوا ہے، مطلب مارچ کے اندر تو یہ ساری چیزیں سٹارٹ ہوئی ہیں. تو جو ٹیلکوز ہیں جیسے آپ کا یو فون ہے اور زونگ ہے اور جیز ہے، ان 3 کو گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہے کہ وہ 5G ڈپلوائے کر سکیں، اور انہوں نے بڑی ہیوی پرائس دی ہے اس کے لیے. تو اب انہیں ان کے جو سیل ٹاورز ہیں اس کے اوپر جو ہارڈ ویئر ہے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے جس کے ذریعے سے 5G اسپیڈ اچیو ہو پائے گی کنزیومرز کو. تو اگر آپ کے پاس فون ہے، 5G فون بھی ہے، آئی فون 12 سے اوپر جتنے بھی فونز ہیں اپ ٹو 17 وہ سارے کے سارے 5G اپڈیٹڈ ہیں. اسی طریقے سے سیمسنگ اور کچھ اینڈرائڈ کے فونز ہیں، میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ کہ وہ اکوپڈ ہیں. لیکن وہ سروس آپ کو اس وجہ سے مہیا نہیں ہو رہی کہ ابھی سیل ٹاورز جو ہے وہ اپڈیٹ ہونے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جو اسلام آباد ہے اس کا جو بلو ایریا ہے، یا پھر اسلام آباد ایئرپورٹ ہے، گلبرگ ہے لاہور کے اندر، ڈیفنس کا ایریا ہے کراچی کے اندر، تو وہاں پر شاید آپ 5G کو محسوس کر سکیں. استعمال کرنا تو دور کی بات ہے. تو وہ آہستہ آہستہ ہوگا، اس میں 1-2 سال لگیں گے. اچھا 1-2 سال ابھی لگیں گے. بالکل صحیح آپ نے بتا دیا کہ ٹاورز بھی ابھی اپ گریڈ ہونے ہیں، اور میں تو بار بار سیٹنگ کو جا کے دیکھ رہا تھا کہ فون تو لیٹسٹ ہے لیکن زہر کا بتانے کا مقصد تھا کہ یہ 11-12 سے اوپر والا اس نے فون رکھا ہوا ہے. ہم غریب کہاں جائیں، ہمارے پاس لیٹسٹ اپڈیٹڈ موبائل بھی نہیں اور 3G بھی طریقے سے نہیں آتا. اچھا خرم صاحب ہمیں یہ بھی بتا دیں آپ کہ لوگ پہلے یہ شکایت کرتے تھے کہ یہ جو 4G ہے وہ شو تو کر رہا ہوتا ہے کہ فون کے اوپر کارنر میں جناب 4G شو ہو رہا ہے، آپ کوالٹی شو ہو رہا ہے، لیکن 4G والی سپیڈ نہیں تھی. وہ کہتے تھے کہ سپیڈ لگتا تھا 2G چل رہا ہے یا پھر 3G چل رہا ہے. تو اب یہ جو 5G ہے یہ اوپر لکھا بھی اگر آ جائے گا، چاہے سال بعد آ جائے یا چند ماہ بعد آ جائے، کتنا آپ سپیڈ میں فرق دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ ذرا تھوڑا سا اگر آپ ہمیں کسی مثال سے سمجھا سکیں
تو پلیز ذرا اس کو ہمارے صارفین کو ضرور سمجھائیے۔ دیکھیں یہ والا جو مسئلہ ہے نا، یہ اب پاکستان جیسے ملک کے اندر نا اس کو ایڈریس کرنا بڑا مسئلہ ہے. یہ ایون ویسٹ میں بھی ہوا ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ عموماً امریکہ کی ایگزامپل دی جاتی ہے، تو شروع کے دنوں میں امریکہ کے اندر بھی اسی طریقے سے 5G لکھا ہوا آ جاتا تھا، لیکن ایکچوئل جو اس کی جو اسپیڈ تھی وہ LTE تھی. LTE کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں تقریباً 4.5G. تو بہت عرصے تک LTE سروس ہی چلتی رہی، لیکن یہ کہ وہ لکھا ہوا آتا تھا 5G. اب 5G الٹرا بینڈ بھی آنا شروع ہو گیا ہے اور وہ سروس مل جاتی ہے. لیکن یہ کہ پاکستان جیسے ملک میں اب آپ جا کے کسی کو سو کریں گے، کہیں گے کہ 5G کیوں لکھا ہوا آ رہا ہے اور ایکچوئل تو اسپیڈ مجھے 4G کی مل رہی ہے، تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے کسی کو سو کرنا پڑے گا. کچھ کیس چلے گا، جب تک وہ کیس چلے گا، جب تک اس کا فیصلہ ہوگا، اس وقت میرا خیال ہے 6G اور 7G شاید جواب یہ آ جائے کہ آپ کا سانس چل رہا ہے، یہ کافی نہیں ہے. بالکل بالکل. وہ سانس اب اللہ کا شکر ہے کہ سانس اللہ تعالیٰ نے فری رکھا ہے کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتا تو پھر کافی ٹیکس وغیرہ لگ سکتے ہیں اس پہ. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ PTA کی جانب سے کمپنی، مذاق کی بات تو اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہ کوئک سا میں آپ کو کمپیریزن دے دیتا ہوں. دیکھیں 4G اور 5G کے درمیان جو ایکچوئل تھرو پٹ کا ڈفرینس ہے نا، وہ تقریباً 10 to 14 ٹائمز ہے. مثال کے طور پر اگر فرض کریں آپ 100 میگا بٹس پر سیکنڈ کے حساب سے 4G کے اوپر کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، تو وہ تقریباً 1400 یا 1000 میگا بٹس کے اوپر آپ کو 5G کی اسپیڈ ملے گی. لیکن اس سے امپورٹنٹ جو چیز ہے نا، وہ شاید اسپیڈ کے حوالے سے شاید اتنی نہ ہو جتنا میں ایز اے IT پرسن اس کو کنسیڈر کرتا ہوں. کہ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ کسی ایک جگہ کے اوپر اگر کوئی 5000 یا 10,000 لوگ اکٹھے ہو جائیں تو کوئی بھی بات نہیں کر پاتا، کسی کا بھی ڈیٹا کنیکشن نہیں ہو پاتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس کی جو لیٹنسی ہے اس کے اوپر فرق پڑتا ہے. تو آپ کا جو ایک کنسنٹریٹڈ ایریے کے اندر اگر 5G کا ٹاور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ میکسیمم لوگ وہاں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو کنسنٹریٹڈ ایریے کے اندر آپ کا اسٹل جو تھرو پٹ ہے وہ قائم و دائم رہتی ہے. صحیح، زبردست. اچھا، اس ساری صورتحال میں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کمپنیز پر جو عائد جو شرائط ہیں، کیا وہ بہت سخت ہیں یا کمپنیز کی اپنی دلچسپی نہیں ہے؟ دیکھیں شرائط کے حوالے سے تو میرا خیال ہے شاید یہ لفظ صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو اگر منی ٹرمز کے اندر دیکھیں $500 بلین بڑی رقم ہوتی ہے، اور جائز نے تو تقریباً 249 ملینز اسپینڈ کیے ہیں ڈالرز میں. اب اس کو ریکور بھی کرنا ہے. اب اس کو ریکور وہ کیسے کریں گے؟ وہ یا تو آپ سے زیادہ چارج کریں گے، اگر یو فون کی طرح وہ آپ کو وہی اسپیڈ دیتے رہیں جیسے 3G اور 4G کے اندر دیتے ہیں کہ آپ نے $100 کے اندر ایک کارڈ اپڈیٹ کرنا ہے اور اس کو وہی اسپیڈ آپ کو مل رہی ہے، بے شک وہ 3G کی ہو، 4G کی ہو یا 2G کی ہو، تو پھر وہ پیسہ ریکور نہیں کر پائیں گے. تو ان کو یا تو وہ ڈنڈی ماریں گے کہیں پہ، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ آپ کو دکھائیں گے کچھ ہوگا کچھ، یا پھر وہ ایک ایلیٹ کسٹمر بیس ڈیولپ کریں گے جو ان کو 5G کے پیسے دے. تو جو آپ کا جو یہ کوشچن ہے نا، وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ کس طرح سے انہوں نے اسٹریٹجی اپنی ڈیفائن کی ہے کہ اگلے 2 سے 5 سالوں کے اندر وہ اس پیسے کو کیسے واپس ریکور کرتے ہیں. خرم صاحب، بہت سارے ٹیلی کام کمپنیز کے پاس بہت سارے طریقے ہیں. مطلب کچھ عرصہ پہلے یہ رپورٹ بھی ہو چکا ہوا ہے کہ کس طرح انہوں نے غیر ضروری جو سروسز تھیں وہ آپ کی سم پر انہوں نے ایکٹیو کر رکھی تھی، اور اس کی مد میں ڈیڈکشن جو ہے وہ ہوتی رہتی تھی، اور اربوں روپیہ جو ہے اس میں کمپنیز نے کمایا. تو طریقے تو بہت سارے ہیں، ان کی کمی نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو چینی کمپنیوں کی بات کریں، انہوں نے یہ 5G کے حوالے سے جو سرٹیفیکیشن ہے حاصل کر لی ہے، تو امریکی اور جو کوریائی کمپنیاں ہیں یہ کیوں پیچھے نظر آتی ہیں آپ؟ دیکھیں میں بہت عرصے پہلے کی بات ہے، ایک دفعہ مجھے پلاننگ کمیشن کا ایکسپیرینس ہوا، تو میں وہاں جا کے، اور مختلف منسٹریز کے اندر کبھی آپ کا جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ بات جائیں. یہ سارے جو کام ہوتے ہیں نا، یہ منسٹریز میں ہوتے ہیں کہ آپ نے اسپیکٹرم لینا ہے، بیڈنگ کا حصہ بننا ہے، RFP کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کرنا ہے، سبمٹ کرانی ہے، ٹوکن منی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں. تو جو ہماری یہ جو گورا ٹیم ہوتی ہے نا، وہ ذرا اپنے تھرو پراپر چینل چل رہی ہوتی ہے، جو گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا ہے وہ اس کو فالو اپ کرتے ہیں، پھر اس کو اس میں 6 مہینے لگتے ہیں، پھر فائلوں کو آپ کو پہیے بھی لگانے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. چائنیز کا یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا سسٹم کس طرح سے ورک کرتا ہے. تو جو یہ ریڈ ٹیپ ہوتا ہے نا آپ کی بیوروکریسی کے اندر،
وہ اس ریڈ ٹیپ کو پہلے سے ٹیک کیئر کرتے ہیں. یہ اسی طریقے سے ہے کہ بالکل. کبھی آپ نادرا اپنے شناختی کارڈ بنوانے جائیں تو وہ آپ سے کہے کہ بھائی آپ یہ لے کے نہیں آئے, تو آپ اپنی فائل میں سے نکال کے دے دیں کہ یہ لیں, یہ آپ کو چاہیے تھا. وہ آپ سے کہیں کہ آپ اپنے باپ کا سرٹیفکیٹ, برتھ سرٹیفکیٹ نہیں لے کے آئے, آپ فوری طور پر فائل سے نکال کے ان کو وہ بھی دے دیں. پھر وہ کہیں کہ نہیں آپ ہمیں خالہ کا بھی ایفیڈیوٹ چاہیے, تو آپ وہ بھی نکال کے ان کو دے دیں. تو چائنیز کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کے پاس نا ہر چیز فوراً موجود ہوتی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے میرے سے کیا مانگنا ہے, تو ان کا کام ذرا جلدی ہو جاتا ہے اس حوالے سے. صحیح صحیح, زبردست. اچھا, 5G کے آنے سے اگر ہم بات کر ہی رہے ہیں تو پاکستان کی فری لانسنگ اور IT برآمدات پر اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا؟ دیکھیں, مجھے تو بہت زیادہ اس حوالے سے فرق نہیں لگتا کہ جو کیا کہتے ہیں, ہماری جو IT کی جو مشکلات ہیں نا, وہ شاید اسپیڈ سے اتنا تعلق اس کا نہیں ہے بنسبت اس کا جو ہماری بیوروکریٹک جو ٹیپ ہے اس سے ہے زیادہ, یا فائنینشیل سسٹم سے ہے. کہ جو IT کی کمپنیز ہیں وہ پیمنٹس نہیں منگوا سکتی, ای کامرس کے بہت زیادہ ایشوز ہیں, اس کو ریپیٹریٹ نہیں کر سکتے پیسے, اگر وہ کریں تو وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا مسئلے مسائل ہیں, وہ ایک بالکل ہی علیحدہ ٹاپک ہے, تو ہم ٹینجنٹ میں چلے جائیں گے. لیکن اس حوالے سے مددگار ثابت ہو سکتا ہے کہ جتنی بھی ریموٹس ٹیم ہیں ان کا جو لیگ آتا ہے, یا وہ گھر سے بیٹھ کے کام کرتے ہیں یا ریموٹ لوکیشن سے کام کرتے ہیں, ان کو ایک پائیدار ایک کنیکشن مل سکتا ہے, اور ان کو گھر پہ بیٹھا رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے, آپ کہیں پہ بھی کسی کیفے میں چلے جائیں اور آپ بیٹھ کے یوٹیلائز کرنا شروع کرتے ہیں, آپ کو کسی سے وائی فائی کا پاسورڈ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کا نیٹ چل رہا ہوتا ہے. مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کب کس طرح سے وائی فائی سے میں کنیکٹ ہوا ہوں. کئی جگہ پہ اب موجود بھی ہوتا ہے, تو میں اپنا 5G الٹرا بینڈ یوز کر رہا ہوتا ہوں, وہ مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے. اور پھر ہیکنگ کے بھی چانسز کم ہوتے ہیں کہ میں کسی وائی فائی سے کنیکٹ ہوں جس پہ میں ٹرسٹ نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. خرم زبیری صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور بڑی بہترین انداز میں آپ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ جناب 5G جو ہے وہ کب اور کیسے میسر ہوگا.